السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیات نمبر 36 سے لے کر 40 تک، فرام 36 اپ ٹو 40 ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو تاریخ میں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کی اسٹڈی کریں، میں نے پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، اینشینٹ ہسٹری پارٹ 1۔ تو تمام ایسی بڑی قوموں کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ کس طرح انہوں نے اس کی ویڈیوگرافی بھی کی ہے۔ ظاہر ہے آرٹیفیشل ہے، وہ بعد میں فلمائی گئی ہیں وہ، لیکن جو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ان مناظر کو، اس ماحول کو، ان قوموں کا حال احوال بیان کیا ہے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ قابل تعریف ہے وہ جو ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہیں، اور پھر اس پر جو کمنٹری کی ہے۔ تو بہرحال وہ تقریباً تمام بڑی بڑی قوموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے جو تاریخ میں گزر چکی ہیں، یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے۔ اس میں اگر ہم دنیا کے نقشے کے لحاظ سے دیکھیں تو شمال میں اٹلی کے رومن امپائر سے شروع ہوتی ہوں۔ رومن قوم جو تھی، اہل روم، ایک زمانے میں دنیا کی بہت بڑی قوم تھی۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی حکومت چلتی تھی۔ پھر اس سے تھوڑا نیچے آئیں تو میں نے پڑھا کہ اشوریہ نام کی ایک قوم تھی جو بے انتہا طاقتور تھی، بلکہ وہ اہل روم سے بھی پہلے تھی، تقریباً 3000 سال پہلے وہ گزری، 3000 قبل مسیح وہ گزری ہے، اور تقریباً 2000 قبل مسیح تک ان کا اقتدار رہا۔ بہت طاقتور قوم تھی، بڑی دنیا کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس سے تھوڑا نیچے آتے ہیں ہم تو اہل مصر بھی ہیں۔ مصری قوم دنیا کی ایک بہت بڑی قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، انہوں نے بھی بڑے دنیا کے کئی علاقوں پہ حکومت کی۔ پھر عراق کی بابل اقوام، یہ بھی بیبلینز ان کو انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ بھی بڑی طاقتور قومیں تھیں، انہوں نے بہت علاقوں پر قبضہ کیا اور اس پر حکومت کی۔ پھر اور مزید نیچے جاتے ہیں تو ایران، اہل ایران کی بھی بڑی زبردست حکومتیں رہی ہیں، بڑی زبردست قوم رہی ہے اپنے زمانے میں، یہ بھی قبل مسیح کی قومیں تھیں، اور انہوں نے بھی بہت ایسے علاقوں پہ اقتدار حاصل کیا، ان پہ قبضہ کیا، حکومت کی۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر ایسی بے شمار قومیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، لیکن یہ تو میں نے چند ایک بیان کیے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور تھیں اور بہت زیادہ جن کا شہرا تاریخ میں رہا ہے۔ تو لیکن ایک عقل رکھنے والا، ایک سمجھدار آدمی ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی قومیں، اتنی طاقتور قومیں جن کا تقریباً پوری دنیا پر ایک وقت میں قبضہ تھا، کئی ممالک پہ قبضہ تھا، اقتدار تھا، وہ کہاں ہیں آج؟ وہ سب ختم ہو گئیں۔ کچھ سال رہیں وہ،
اس کے بعد آہستہ آہستہ نیست و نابود ہو گئیں، نام و نشان مٹ گیا ان کا. کہاں ہے آج بابل کی قوم، کہاں ہے شوریہ کی قوم، کہاں ہے ایران کی طاقتور قوم جو دنیا پر حکومت کرتی تھی، کہاں ہے روم کی طاقتور قوم؟ وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا. ان بڑے بڑے طاقتور سورماؤں کا نشان مٹ گیا جو ان کی فوجوں کو لیڈ کرتی تھیں، جا کے قبضے کرتی تھیں، مختلف علاقوں میں حملے کرتی تھیں. تو یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس تاریخ میں سبق ہے کہ کوئی قوم، کوئی طاقتور ترین قوم، طاقتور ترین انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کو ختم ہونا ہے، اس کا وقت آنا ہے، نام و نشان اس کا مٹ جانا ہے. لیکن یہ بات پھر ارشاد فرمایا رہا ہے کہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو اس میں دلچسپی لے، اس کو توجہ سے سنے اور اس ارادے سے سنے اور اس ارادے سے ان کے واقعات پڑھے کہ وہ ان سے کچھ سبق حاصل کرے گا، تو پھر وہ سبق حاصل کر سکتا ہے کہ حقیقت ہے یہ دنیا بڑی عارضی چیز ہے اور ہمیشہ کا سکہ کسی کا چلنے والا نہیں ہے. پھر اگلی بات اشارہ فرمائی گئی ہے جو پہلے کی آیتوں میں آ چکی ہے کہ زمین و آسمان اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. جیسے میں نے بھی پہلے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ 6 دنوں سے مراد وہ 6 دن نہیں ہے جو یہ دنیا کے دن ہیں 24 گھنٹے والے، بلکہ وہ ہزاروں سال کے ایک دن ہے. جیسا کہ بعض قرآن کی آیتوں میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک اور آیت میں آیا تھا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ دن ایسے بھی ہوں جو کروڑوں سال کے برابر ہوں. تو ایک ایک دن خدا جانے کتنے کروڑوں سال کا ہے. تو وہ بڑے طویل ترین دن وہ 6 دن ہیں جن میں یہ دنیا اور اس کی پوری تفصیلات بنائی گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی، اتنی بڑی کائنات بنانے کے باوجود ہم تھکے نہیں. اس کی تھوڑی وضاحت مولانا نے دلچسپ کی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ضمناً ایک لطیف طنز یہودی و نصارہ پر بھی ہے جو کہ بائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. یہ بائبل کی پیدائش 2:2 کا آیت ہے. اگرچہ مسیحی پادری اس بات سے شرمانے لگے ہیں اور انہوں نے کتاب مقدس کے اردو جملے میں آرام کیا کو فارغ ہوا سے بدل دیا ہے، مگر کنگ جیمز کے مستند انگریزی بائبل میں اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th ڈے کے الفاظ صاف موجود ہیں، اور یہی الفاظ ترجمے بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فیلاڈیلفیا سے شائع کیا ہے. تو یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بائبل کی اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اسے کوئی تھکن لاحق ہوئی. ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کبھی نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ آرام کرتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. تو ایسی ذات کے بارے میں کہنا کہ وہ تھک گیا اور اس نے پہ آرام کیا، یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر دوسرا سم سے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو، برداشت کرو اور اپنے رب کی حمد ثنا کرتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو. فجر کے وقت بھی، غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے وقت بھی، رات کے وقت یعنی عشاء کے وقت بھی، اور ان سب فرض عبادتوں کے بعد اس کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی کچھ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. یعنی ان فرائض کے علاوہ جب بھی ملے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو. یہی ان آیات کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاریخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اگر ہم اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا واقعات گزر چکے ہیں اس تاریخ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.